بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حماد کھر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں تمام دوست بخیر و عافیت ہوں گے۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ ناظرین، آج کی اس ولاگ میں کچھ اہم خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے پنجاب کی جو صورتحال ہے، پنجاب میں اس وقت جو سیاسی بحران چل رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ جب عمران خان نے لبرٹی چوک پر ویڈیو لنک کے ذریعے جلسے سے خطاب کیا تھا، اس وقت عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ہم 23 دسمبر کو جو ہیں وہ اسمبلیاں، پنجاب اسمبلی اور KP کے اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے۔ لیکن چونکہ ناظرین اس وقت بھی یہی لگ رہا تھا کہ جو چودھری پرویز الہی ہیں وہ عمران خان کے اس فیصلے سے متفق نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس وقت یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ چودھری پرویز الہی اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں، بلکہ یہ جو فیصلہ ہے عمران خان نے خود کیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کی رضامندی اس فیصلے میں شامل نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اسمبلیاں تو تحلیل نہیں ہو سکی۔ پھر یہ مرحلہ آیا کہ چودھری پرویز، یہ کیس پھر عدالت میں چلا گیا۔ پھر چودھری پرویز الہی نے یہ کہا کہ میں پہلے اعتماد کا ووٹ لوں گا، اس کے بعد جو ہے ہم اسمبلیاں تحلیل کریں گے۔ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد اسمبلیوں کی جو تحلیل ہے اس کی جانب جائیں گے۔ لیکن ناظرین اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ چودھری جو اب صورتحال چل رہی ہے پنجاب میں، کل چونکہ عمران خان کی سربراہی میں زمان پارک میں اجلاس بھی بلایا گیا ہے پنجاب کی سیاسی صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ووٹنگ کا جو فیصلہ ہے، جو اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اب پاکستان تحریک انصاف اور خاص طور پر چودھری پرویز الہی اس سے تھوڑا پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہتے۔ لیکن اب چونکہ PDM کو یہ بات محسوس ہونے لگی کہ چودھری پرویز الہی اپنا اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہتے، اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے PDM کی جانب سے، مسلم لیگ نون کی جانب سے، کیونکہ کل لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں ایک میٹنگ بھی بلائی گئی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر چودھری پرویز الہی اعتماد کا ووٹ نہیں لیتے تو اس کے بعد پھر جو ہے ہم PDM اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ عدالت سے رجوع کرے گی۔ اس کے بعد وہ یہ ہے کہ عدالت میں جائیں گے اور وہاں سے جو ہے نا چودھری پرویز الہی کو اسمبلی سے باہر کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ناظرین کل PDM کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ عدالتی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے پاس جو اکثریت موجود نہیں ہے، بلکہ یہ عدالت کی وجہ سے اس وقت جو ہے نا پنجاب کے لوگوں پر مسلط کیے گئے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ چودھری پرویز الہی جب 186 ووٹ اپنی اسمبلی سے لیں گے تب وہ وزیر اعلیٰ ہم ان کو مانیں گے۔ چونکہ اب پرویز الہی جو ہیں وہ عدم اعتماد کی جانب بھی نہیں جا رہے اور اعتماد کا ووٹ لینے کی کوشش بھی نہیں کر رہے، اور ساتھ کے ساتھ یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کی جو بات کی گئی تھی وہ بھی ابھی تک اس پر بھی عمل نہیں کیا گیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے جو قانونی ماہرین ہیں ان کی جانب سے چودھری پرویز الہی کو یہ مشورہ دیا گیا کہ PDM کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو عدالت میں جانے دیں، اس کے بعد جو عدالت فیصلہ کرے گی اس کے بعد جو ہے ہم اپنی جو بھی حکمت عملی ہوگی اس کے بعد اپنائیں گے۔ اس پر چودھری پرویز الہی نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون عدالت میں چلی جائے، اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا پھر میں اعتماد کا ووٹ لوں گا، اس کے بعد اسمبلیاں توڑوں گا۔ فی الحال ان کا جو ہے نا اعتماد کا ووٹ لینے کا کوئی ارادہ بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ ناظرین یہ تو تھی پنجاب کی صورتحال۔ اس کے ساتھ ساتھ کل وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اپنا بیان دیا ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان کے جو ذخائر ہیں وہ کم ہو چکے ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، اور بلکہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ کہنا تھا کہ یہ باتیں سراسر غلط ہیں۔ اس وقت پاکستان کے ذخائر 4 ارب ڈالر نہیں بلکہ 10 ارب ڈالر اس وقت پاکستان کے ذخائر موجود ہیں، اور پاکستان ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ ہیں، انہوں نے عمران خان کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، بلکہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جائے۔ یہ تو شہباز شریف صاحب نے بیان دیا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ
اس وقت چونکہ جو IMF ہے وہ بھی اب قرضے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس پر وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بھی کہا ہے کہ جو IMF کی شرائط ہیں وہ ہر صورت پوری کی جائیں گی۔ ناظرین، جب عمران خان IMF کی شرائط پوری کرنے کی باتیں کرتا تھا تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان نے جو ملک ہے وہ IMF کے ہاتھوں گروی رکھوا دیا ہے۔ عمران خان کہتا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان IMF کے پاس چلا گیا ہے۔ ناظرین، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، اس کو دیکھتے ہوئے IMF کے پاس جانا جو بھی حکمران آئے گا، جو اس وقت حکومت ہے یا اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی، IMF کے پاس جانا ان کی مجبوری ہے۔ لیکن چونکہ جب عمران خان IMF کے پاس گیا تھا تو اس وقت جو PDM کی جتنی بھی جماعتیں تھیں وہ عمران خان پر اعتراض کر رہی تھیں، ان کو اعتراض تھا کہ عمران خان کو IMF کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن اب جب ان کی اپنی حکومت ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم IMF کی ہر شرط ماننے کو تیار ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ ایک بات سوچنے کی یہ بھی ہے کہ IMF نے جو بھی شرطیں رکھی ہیں آج تک، جب سے پاکستان بنا ہے یا جب سے ہم IMF سے قرضہ لے رہے ہیں، اس وقت سے آج تک IMF نے جو بھی شرطیں رکھی ہیں وہ صرف اور صرف غریب کے لیے ہیں۔ چینی مہنگی کر دی جائے، آٹا مہنگا کر دیا جائے، تیل مہنگا کر دیا جائے، جو بھی چیزیں مطلب کہ غریب طبقے کو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ زیادہ افیکٹ کرتی ہیں۔ کیونکہ ناظرین یہ دیکھیں، IMF نے کبھی یہ شرط نہیں رکھی کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنا پروٹوکول کم کر دیں، جو وزراء ہیں وہ اپنا پروٹوکول کم کر دیں، یا اس کے علاوہ جو جتنے بھی وزیر ہیں، جو بھی کیبنٹ ہے اس کو مختصر کیا جائے، ان کے پروٹوکول کو کم کیا جائے، ان کے خرچوں کو کم کیا جائے۔ کیونکہ ناظرین اس وقت تقریباً اربوں روپے جو ہیں، اربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے ماہانہ وزیر اعظم اور جتنے بھی وزراء ہیں ان کے پروٹوکول پر خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو کم کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا جائے۔ لیکن چونکہ IMF کے پاس اب ان کی مجبوری ہے جانا، اور ساتھ کے ساتھ رانا ثناءاللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی دوست ممالک ہیں، اگر ہم IMF کے پاس نہیں جاتے، اگر ہم IMF کی شرائط نہیں مانتے تو جتنے بھی دوست ممالک ہیں وہ بھی ہمیں قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف جو ہے نا، پاکستان کا ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا۔ یہ تو ناظرین سیاسی صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں جو کہ گندم پیدا کرنے میں جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں، پاکستان چند اہم جو تقریباً میرے خیال میں کوئی 5واں بڑا ملک ہے گندم پیدا کرنے کے لحاظ سے پاکستان۔ لیکن اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ آٹا 160 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے۔ ناظرین 160 روپے کلو، تقریباً 6000 روپے من جو ہے وہ آٹا مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے۔ اب جو ہے شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گندم مہنگی ہوئی ہے، اس کی وجہ جو ہے وہ جو ابھی ریسنٹلی جنوبی پنجاب میں تونسا، راجن پور، ڈی جی خان کے علاقے میں سیلاب آیا تھا، اس کی وجہ سے یہ آٹا مہنگا ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ابھی وہ گندم مارکیٹ میں نہیں آئی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو سیلاب آیا ہے، کیونکہ ابھی گندم اب کاشت ہوئی ہے، سیلاب اس سے پہلے آیا تھا، اب گندم کاشت ہوئی ہے، وہ تقریباً 4 سے 5 ماہ کے بعد مارکیٹ میں آئے گی۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے گندم کی پیداوار کم ہوئی ہے، اس وجہ سے آٹا مہنگا کر دیا گیا؟ ناظرین اب گندم کا جو ریٹ چل رہا ہے اس وقت تقریباً 5200 سے 5500 روپے من گندم مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے۔ ابھی تو سیلاب کے جو اثرات تھے وہ آنا باقی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ گندم کی جو قیمت ہے یہ 7000 تک پہنچ جائے اور آٹا 10000 تک فی من پہنچ جائے۔ ناظرین اب ایک مزدور جو ڈیلی کا 1000 روپیہ کماتا ہے، وہ اس کے اگر ایوریج بھی لگا دی جائے تو 3 کلو آٹا اس کے گھر میں مسٹ ہے۔ 3 کلو آٹا اس نے کھانا ہے، اس کے جو بچے ہیں، فیملی ہے، جو بھی ہے، اگر 5 لوگوں کی بھی فیملی ہے تو 3 کلو آٹا ضرور استعمال ہوگا، اور 1 کلو آٹے کی قیمت 160 روپے ہے۔ اس طرح کل جو ہے وہ سندھ میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، کیونکہ ناظرین آٹے کی اس وقت پاکستان میں اتنی قلت ہو چکی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ قطاریں لگا کر آٹا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو آٹا نہیں مل رہا۔ اسی حوالے سے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کل سندھ کے علاقے ڈسٹرکٹ میرپور خاص میں، جہاں پر 8 بچوں کا غریب باپ آٹے کی خاطر لائن میں لگا اور
اسی لائن میں جو کیونکہ رش زیادہ تھا بھگدڑ مچی اور 8 بچوں کا باپ جو ہے وہ آٹا خریدتے ہوئے ناظرین اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ 8 بچوں کا باپ اپنے بچوں کی روٹی پوری کرتے کرتے ناظرین اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، اور جو جتنی بھی سیاسی قیادت ہے وہ صرف اور صرف ان کو جو ہے نا وہ اپنی کرسیاں بچانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو غریب کا کچھ بھی احساس نہیں ہے۔ اگر چینی کی قیمت دیکھ لی جائے، آٹے کی قیمت جیسے میں نے ابھی بات کی، اس کے ساتھ ساتھ اب جو مرغی کی قیمت ہے، گوشت ہے مرغی کا، وہ بھی اس وقت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں 600 روپے کلو مرغی کا گوشت فروخت کیا جا رہا ہے۔ یہ ناظرین وہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ اس ولاگ میں شیئر کرنی تھی۔ یہ اس وقت پاکستان کے حالات ہو چکے ہیں۔ ایک تو جو پنجاب حکومت کا اونٹ ہے وہ بھی کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا، دوسرا جو پی ڈی ایم کی جو تجربہ کار حکومت تھی اس سے بھی ملک اب یہی نظر آ رہا ہے کہ ان کے بس کی ملک کو سنبھالنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور غریب باقی چیزیں ضروریات زندگی کی چیزیں تو دور کی بات ہے ناظرین، اب غریب کے لیے آٹا خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اب غریب کے لیے پاکستان میں 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔